جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس رکوع کی شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اصلاح کے لیے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ بنی اسرائیل دنیا کی بہت بڑی قوم گزری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بنی اسرائیل کا بڑا رعب اور زام تھا۔ ان کے اندر کئی سارے پیغمبر تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر ان کی قوم میں تشریف لائے، اور یہ نسل کافی زمانے تک لوگوں کے اندر چھائی ہوئی رہی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضور کو رسول نہیں مانا، بلکہ حسد، بغض و کینہ رکھا، اور اس وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، فرعون کو پانی میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل فرما کر ان کو شکم سیر فرمایا، منّا والسلویٰ ان کے لیے اتارا، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ الغرض کئی ساری نعمتیں تھیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور اس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر حضور کو رسول نہیں مانا۔ تو اب یہاں پر انہی باتوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے یہ بات بھی تھی کہ حضور کے آنے سے پہلے تو وہ لوگ حضور کے تشریف لانے کے متعلق تورات میں، زبور میں، انجیل میں جو اللہ نے باتیں ذکر فرمائی کہ آخری پیغمبر کی یہ صفات ہوں گی، یہ کوالٹیز ہوں گی، تو وہ اپنی قوم کو بتاتے تھے۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اب وہ لوگ خلط ملط کرنے لگے۔ غریب لوگوں کو، جو غریب لوگ تھے یہودی، ان کو تو چھپے چھپے انداز میں کہتے کہ حضور پر ایمان لے آؤ، وہ بالکل سچے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ان کو کہتے کہ یہ ابھی پورے نہیں اترتے پچھلی چیزوں کے متعلق، ذرا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے وہ لوگ بعض تورات کے اندر جو اللہ نے حضور کی صفات ذکر فرمائی اس کو خلط ملط کر دیتے، رد و بدل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت حال کیا ہے۔ یہ علماء یہود سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضور ہی آخری پیغمبر ہیں۔ جو خوشخبریاں پچھلے پیغمبر دیا کرتے تھے، ہر نبی نے اپنی قوم کو حضور کے آنے کے بارے میں بتلایا تھا، اب وہ نبی آ چکے ہیں، تو لیکن یہ علماء یہود جانتے پوچھتے ان کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔
اس آیت کریمہ میں دین اسلام کے بڑے اہم ارکان ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کا رکن ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ذکر فرمائی گئی ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کا دینا یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو بندے کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو لہذا امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، تو برابر ایک مسلمان کو ان نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، برابر اس کو اپنے مال میں سے جب سال مکمل ہو جائے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو برابر اس کو غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اس طرح سے زکوٰۃ کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک اہم بات بھی ذکر کی گئی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہاں پر با جماعت نماز ادا کرنے کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا ہے بلا عذر، بلا کسی مجبوری کے جماعت سے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، بغیر کسی مجبوری کے اگر آپ جماعت چھوڑتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی انتہائی مجبوری ہے تو وہ الگ صورت ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہر چیز سہولت والی ہے پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اب جو جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے متعلق بڑی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے، ایک شخص اکیلا نماز پڑھا ہے فرض نماز، اور دوسرا شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے، تو یہ جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 27% 27 درجے زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اتنا پرسنٹیج زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ وہ اکیلا آدمی بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے، یہ جماعت سے بھی وہی پڑھ رہا ہے دوسرا شخص، لیکن فضیلت ثواب کس کو زیادہ مل رہا ہے؟ جو سب کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، کیونکہ یہاں پر خاص اہتمام کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم چیز ہے، تو لہٰذا ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مردوں کو اہتمام کرنا ہے۔ عورتیں اپنے ہی گھروں میں تنہا نماز پڑھنا ہے، ان کو زیادہ فضیلت گھر میں حاصل ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے، مرد کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ یا کہیں بھی جماعت اگر ہو رہی ہے تو اس طرح سے اس کو جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے چل کر جا رہا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کو نیکی ملتی جائے گی، ثواب ملتا جائے گا۔ تو ان چیزوں کا یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی کیا غضب ہے کہ تم لوگوں سے تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی علماء یہودی جو علماء تھے ان کو کئی ساری باتیں حضور کے بارے میں معلوم تھیں۔ آخری پیغمبر کے آنے کے متعلق اللہ نے ہر نبی سے فرما دیا، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو خوشخبریاں سنائی، حضور کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو یہ علماء یہود کیا کرتے تھے؟ وہ عمل نہیں کرتے تھے، حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جو ان کے مسلمان رشتہ دار تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اگر وہ آ کر پوچھتے علماء یہود سے کیا یہ دین اسلام سچا ہے، تو وہ علماء یہود برابر کہتے کہ ہاں بالکل سچا مذہب ہے دین اسلام، قرآن کریم بالکل برحق کتاب ہے، لیکن وہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کو تو یہ بات کہتے تھے کہ یہ دین اسلام بالکل سچا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ علماء یہود جو امیر لوگ ہوتے، امیر یہودی لوگ جو ہوتے، ان کو حق بات نہیں بتاتے تھے، ان کو حق بات نہیں بتاتے، کیونکہ اگر ان کے سامنے اچھی بات، حق بات کہی جائے، اسلام کے سچا ہونے کا ذکر کیا جائے تو پھر ان کی دکان بند ہو جاتی، ان کو پیسہ ملنا بند ہو جاتا تھا، تو امیر لوگوں سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن جو غریب یہودی تھے
اگر وہ آ کر ان علماء سے، یہودی عالموں سے پوچھتے کیا اسلام سچا مذہب ہے، تو وہ برابر یہودی علماء ان غریب یہودیوں کو کہتے کہ ہاں ہاں اسلام بالکل سچا مذہب ہے، قرآن بالکل سچی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق سچے آخری پیغمبر ہے، تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ تو غریب یہودیوں کو کہا کرتے تھے، تو وہ بیچارے برابر وہ دین اسلام میں بعض داخل ہو جایا کرتے، لیکن یہ خود جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہودی عالم، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ دلا رہا ہے، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ کیسے سمجھداری کی بات ہے؟ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم کو کئی سارے اسلام کی باتیں معلوم ہیں، ہم دوسروں کو تاکید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اصلاح کے طور پر باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم خود ایسے بعض کام ہوتے ہیں جس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس پر ہم کو خود پہلے عمل کرنا ہے۔ جو بات ہم کو معلوم ہے اچھی باتیں، برابر ہم کو پہلے اس پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اچھی بات کا حکم کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بلا شبہ نماز گراں گزرتی ہے، یعنی بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں۔ یہاں پر صبر اور نماز کی بڑی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ انسان جب مشکل میں ہو، جب پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کو صبر سے کام لینا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ کیونکہ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے مذہب کی کوئی سچائی نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی اولاد مر جاتی ہے، یا جب کوئی لاس ہو جاتا ہے، یا جب کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، تو کوئی سوسائڈ کر بیٹھتا ہے، تو کوئی کچھ غیر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ غیروں کا طور طریقہ ہے، لیکن ہم اسلام پر قربان جائیں۔ اللہ نے دین کی دولت سے ہم کو نوازا، کتنا پیارا مذہب ہے دین اسلام کہ ہم کو پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہم کو دوسروں کے راستے پر چلنے سے ہم کو منع فرما رہا ہے، بلکہ ہم کو ایک ایسا اچھا راستہ بتلا رہا ہے کہ ایسی تکلیف میں، ایسی مصیبت میں تم دوسروں کو نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرو، صبر کے دامن کو تھامے رکھو۔ تم واویلا نہ مچاؤ کہ میں پریشان ہو گیا، میرا لاس ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میری اولاد مر گئی، ایسا نہ کہو، ایسا واویلا نہ مچاؤ، ایسا شکوے شکایتیں کرتے نہ پھرو، بلکہ اس تکلیف پر، مصیبت پر تم صبر کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نماز ادا کرو۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے، مصیبت سے نکلنے کا تمہارے لیے راستہ بتاتا ہے، تم کو تمہاری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہم کو سکھائی گئی ہے، جو کہ دین اسلام میں ایسی پیاری پیاری تعلیمات ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے یہاں پر جو اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں، چنانچہ آپ سفر پر گئے ہوئے تھے، آپ کے ایک بیٹے تھے صاحبزادے جو بہت بیمار تھے، چنانچہ آپ سفر میں ہی تھے کہ گھر کے اندر آپ کی جو بیوی تھی بس وہی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، اور ان کے واپس آنے سے پہلے ان کے فرزند کا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیمار بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ بھی باہر ہی ہیں، لیکن ان کی جو ماں تھی، یعنی جس کا انتقال ہوا، ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے کفن دفن کا سارا انتظام فرمایا، اور پھر ان کو کفن دے کر ہر چیز تیار کر کے ایک جگہ گھر کے اندر ان کو رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ باہر سے تشریف لائے، آ کر بیٹے کے متعلق اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ بیٹے کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے کہا، جواب دیا کہ اب وہ بڑے سکون میں ہیں،
اب ان کو تکلیف سے بڑی آرامی مل چکی ہے۔ اب انہوں نے بیوی کی بات کو سچا مان لیا، رات کا وقت تھا، چنانچہ بیٹے کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ کمرے میں بھی نہیں گئے جہاں پر بیٹے کی لاش ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں۔ بیگم نے کیا کہا کہ وہ اب سکون میں آ چکا ہے۔ بہرحال انہوں آرام کر لیے، پھر صبح کا جیسا ہی وقت ہوا اٹھے، فوری طور پر غسل کیے، اب جانے کے لیے نکل رہے تھے کہ اب بیوی نے کہا کہ ہمارے فرزند کا انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ حالانکہ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر میں ایسی میت ہوتی ہے تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ جانے کیا کچھ آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری خرافات پیدا ہو جاتی ہیں، بہت ماتم کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کے اندر صبر کی کیسی حالت تھی، کیسی کیفیت رہتی تھی، وہ بڑا صبر کرتے تھے۔ الغرض جب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارے بیٹے کا کل رات ہی انتقال ہو چکا ہے، میں نے آپ کو اب خبر دی ہے، کیونکہ ایک آدمی جب سفر سے آیا ہے بڑا تھکا ماندہ ہوتا ہے، اگر اس کو فی الفور وہ اطلاع دی جاتی تو اور زیادہ وہ پریشان ہو جاتے، نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن بیوی نے بھی صبر سے کام لیا۔ پھر جیسا ہی آپ کو حضرت ابو طلحہ کو بات معلوم ہوئی، وہ بھی صبر سے کام لیے اور پھر حضور کے پاس سیدھا تشریف لے گئے، حضور سے سارا ماجرا ارشاد فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے، جو اللہ نے لے لیا ہے وہ اللہ ہی کی امانت تھی۔ اور اس طرح سے حضور نے نعم البدل کی دعائیں فرمائی۔ تو بتلایا گیا ہے کہ جو میاں بیوی نے جو صبر کیا، اولاد کا تو انتقال ہو گیا، کیونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی اولاد جب ان کے نظروں کے سامنے سے انتقال کر جاتی ہے تو گویا ان کے اوپر پہاڑ کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی مصیبت ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے یا جو کوئی بھی ہو ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی نے ماتم نہیں منایا، یہ میاں بیوی نے شکوے شکایتیں لوگوں کے سامنے نہیں کی، بلکہ جو فطری انسان کی جو فطرت ہے، اللہ نے جو دنیا میں نظام قائم کیا ہے، ہر کسی کو یہاں سے موت کا مزہ چکھ کر گزر جانا ہے، یہاں پر دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو انہوں نے اللہ کے اس نظام کو برابر اس کو اپنایا اور اس تکلیف پر، مصیبت پر صبر کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد سے نوازا کہ ان کے سارے بیٹے بعد میں جو پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب قاری قرآن تھے، قرآن کے بہترین پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے کہ جو بندہ تکلیف پر، مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی بھی کتنی بھی مصیبت آ جائے انسان کے اوپر، پہاڑ کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، مصیبت ایک گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ایک سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ایک مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 5 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ بندے کے لیے وہ آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے جس کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ جب اتنا ٹائم صبر کے ساتھ بندہ گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو لہذا قرآن میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی، تعلیم دی گئی، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔